ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مہمانان کرام، مدرسین اعظام، طلبہ عزیز، آپ کا پروگرام سامنے آیا۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی طالب علم اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو رد کیا جائے۔ ہر طالب علم اس قابل ہے کہ اس کی محنت کو منظر عام پر لایا جائے۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ باقاعدہ طریقے سے ایک پروگرام ایسے ہی ہو جاتا، صرف عربی کا ہی، اور یہ تمام طلبہ کرام جس میں اگر کچھ کمی یا کچھ خامی ہے تو اسے دور کر کے سب کو موقع دیا جاتا۔ بڑی شاندار محنت کی ہے، بڑی عمدہ تیاری کی ہے، لب و لہجہ بہت عمدہ ہے، اور پھر عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان تو ویسے ہی ایسی زبان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی، کہ تین وجہوں سے عربی سے محبت رکھو، عرب سے محبت رکھو۔ ایک تو یہ کہ میں خود عربی ہوں اور قرآن عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو عربی تو ایک ایسی میٹھی اور نفیس زبان ہے کہ بس اسی زبان کا یہ کمال ہے کہ لوگ اگر اس کو نہ بھی سمجھیں تب بھی مزہ آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ برکت ہے کلام اللہ اور لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور کوئی زبان آدمی سنے اور نہ سمجھے تو بور ہو جاتا ہے، لیکن یہ زبان ایسی زبان ہے کہ ایک ایسا جاہل جو الف با تا کو بھی نہ جانتا ہو وہ بھی سنتا تو اسے بھی مزہ آتا ہے، اور وہ بھی کہتا بھائی کتنا شاندار پڑھ رہا تھا، وہ کتنا بہترین ماشاءاللہ بول رہا تھا، مزہ آ رہا تھا۔ اس سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی تم نے کیا سمجھا، تو کہ سمجھا کچھ نہیں مگر مزہ بہت آ رہا تھا۔ وہ کہتے نہیں بہت پٹتا وہ احمق آج اظہار محبت پر، بہت پٹتا وہ احمق آج اظہار محبت پر، مگر یہ خیریت ٹھہری کہ وہ عربی کم سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ زبان بڑی اچھی زبان ہے، اور طلبہ کرام نے بڑی اچھی محنت کی ہے ماشاءاللہ، اور فارسی کے طالب علم، عربی اول کے دوم کے طالب علم، میرے خیال سے میرا تصور تو اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، معاف کیجیے گا۔ اس کے لیے تو لوگ ایک زمانے تک محنت کرتے ہیں تب جا کر کے وہ اس مقام کو حاصل کر پاتے ہیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے آپ حضرات سے، جس انداز سے آپ محنت کر رہے ہیں اور جس انداز سے آپ کا لب و لہجہ ہے، اللہ آپ کو کمال عطا فرما دے۔ جہاں پر بھی جائیں گے انشاءاللہ چمکتے ہی اور دمکتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سب محنت اور جد و جہد عزیز مکرم مفتی ارشد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بس اس کا مزاج ہے کہ جس میدان میں یہ قدم رکھتے ہیں بس اس کا حق ادا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ انتھک محنت جسے جہد مسلسل کہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ مزاج ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ان کا یہ مزاج قائم و دائم رہے، باقی رہے، اور تسلسل اس میں قائم رہے۔ ان کا جذبہ سرد نہ پڑے، ان کو کسی کی نظر نہ لگے کہ یہ پھر کسی کاہلی اور سستی کے شکار ہو جائیں، ایسی کسی کی نظر نہ لگے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم سب کے مخدوم و مکرم، خاص طریقے سے میرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر میرٹھ کے اعتبار سے اگر میرا کوئی سب سے زیادہ محسن ہے تو جناب حافظ شبیر احمد صاحب ہے، اور وہ آج سے نہیں، میری زبان طالب علمی سے ہی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں جب حسینیہ میں طالب علم تھا اس وقت بھی ان کی سرپرستی تھی، اور وہی مجھے لے کر کے خادم الاسلام بھی گئے تھے، اور وہاں داخلہ انہوں نے میرا کروایا تھا،
اور اس کے بعد بھی انہی کے مشورے پر الحمدللہ آج تک ہوں، اور انہی کے مشورے سے چلتا بھی ہوں۔ مجھ سے انتہائی درجے محبت رکھتے ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ اپنا جو راز ہوتا ہے، اپنی جو دلی بات ہوتی ہے، جو کڑھن ہوتی ہے، الحمدللہ وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور مجھ سے بتاتے ہیں۔ تو ان کا تو احسان میرے سر سے لے کے پاؤں تک اور پاؤں سے لے کے سر تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو ہم سبوں کو اوپر تا دیر قائم اور دائم رکھے، اور ہر طریقے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ سب تو مہمانان کرام ہیں، میں تو یہاں کا یہ سمجھیے کہ میزبان ہوں۔ جو کچھ کہا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔